السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے درس میں 16ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 16ویں پارے میں 17 رکوع ہیں اور 269 آیتیں ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے 110 آیت تک 36 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 135 تک۔ سورہ کہف، اصحاب کہف کے واقعے کے بعد موسیٰ اور خضر کا واقعہ ذکر کیا گیا، جس کا ایک حصہ کل کے درس میں ذکر کیا گیا۔ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، تو ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا، علم رکھنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے جواب میں یہ کہا کہ میں ہی ہوں، لیکن حقیقت تھی، لیکن انداز اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ تو ان سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور بتایا کہ فلاں جگہ پر بندہ موجود ہے، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر وہ بندہ ہے، اور بطور نشانی مچھلی، ایک مردار مچھلی لے کر جاؤ، جہاں وہ مردار مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں پر میرا بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے علم سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صبر کروں گا۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی پر سوار ہوتے ہی اس کا تختہ انہوں نے توڑ دیا، اس میں سوراخ کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس طرح تو جس کی کشتی ہے اس کو نقصان ہوگا۔ تو کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، معذرت کی، اور تھوڑا اور آگے چلے، قافلہ آگے بڑھا، درمیان میں ایک بچہ ملا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو کہا اس معصوم بچے کو بلا کسی وجہ کے سبب کہ آپ نے کیوں قتل کیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا اور صبر نہیں کر پائے۔ کہا ٹھیک ہے، آخری موقع، اب اگر میں کچھ کہوں تو آپ جو ہے الگ کر دیں۔ اور اس کے بعد آخری میں ایک بستی پر گئے، بستی میں جو ہے کوئی بھی ان کی ضیافت کے لیے تیار نہیں ہوا، ایک دیوار گر رہی تھی اور خضر علیہ السلام نے جا کر کے اس کو بنا دیا، اس کو سہارا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ اس پر کچھ اجرت لے سکتے تھے، ایسے بھی انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، ہم مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ان سے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہمارا آخری موقع تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ جس کشتی کو وہ توڑ رہے تھے، در حقیقت اس کے کنارے پر، دوسرے سمندر کے کنارے پر ایک بادشاہ ہے جو ظالم ہے اور اچھی کشتیاں لے کر کے اسے ضبط کر لیتا ہے، اس پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے۔ چونکہ کشتی غریب کی ہے تو یہ کشتی بچ جائے، اس کے اندر عیب دیکھ کر کے اس کو چھوڑ دے، اس لیے میں نے اس کو عیب دار بنا دیا۔ جہاں تک بچے کے قتل کا معاملہ ہے تو یہ بچہ اپنے والدین کے لیے نقصان کا سبب بنے گا آگے چل کر کے، اس سے اس کے والدین جو کہ نیک ہے انہیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور تیسرا، جو بچوں کی گھر کی جو دیوار گر رہی تھی، در حقیقت اس گھر کی اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان کے والدین کا ہے بچوں کے لیے، اور یہ بچے یتیم ہیں، ان کے والدین نیک تھے، ان کی مدد کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ جو ہے خزانہ چھپ جائے اور بڑے ہونے کے بعد ان یتیم بچوں کے کام آئے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا تعارف پیش کیا گیا
ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا، مشرق اور مغرب کے سفر کا، یاجوج ماجوج سے ملاقات اور ان کے لیے لوہے کی دیوار کھڑی کرنے کا پھر ذکر کیا گیا، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ سب انسان ہی تھے، فرق عام انسانوں سے یہ ہے کہ ان کی جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور عام انسانوں کی طرف وحی نہیں آتی۔ اس کے بعد سورہ مریم کا ذکر ہے جو کہ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا ذکر ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور دیگر انبیاء کرام کا بھی پھر مختصر طور پر ذکر کیا گیا، جبکہ سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے انہیں نبوت عطا ہوئی اور کس طریقے سے پھر وہ فرعون کے دربار میں گئے معجزات لے کر کے، اور فرعون نے انکار کیا، جادوگروں کا سامنا ہوا، جادوگر ایمان لائے، اور پھر آخر میں جو ہے فرعون کو غرق کیا گیا، فرعون اور اس کے لشکر کو، اور اس کے بعد ایک اور برائی بنی اسرائیل کے اندر آ گئی کہ بچڑے کی عبادت اور پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ یہ پورا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ در حقیقت اس واقعے کے ذریعے سے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پہلے کی قوم ان کے انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی آئی ہے، انہیں اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کرتی آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیچ میں ذکر ہے کہ ان کے والد ان کے ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے انہیں نکال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بھی انہیں نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشرکین، یہ ان کا پہلے سے طریقہ رہا ہے کہ یہ ایمان والوں کو ان کے ملک سے نکالتے ہیں۔ تو ایک طرف مشرکین کو بتایا گیا کہ تمہارا جو یہ عمل ہے یہ در حقیقت کس کے مشابہ ہے؟ فرعون کے مشابہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا آیا ہے۔ تو یہ مختصر طور پر خلاصہ مریم، سورہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، وہ کیسے حاملہ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں گفتگو کی، بات کی، بچپن کے پہلے بول جس میں انہوں نے بولا سب کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا انداز اور والد کا جواب، اور یہ رویہ ان کے ساتھ کیا رہا کہ کس طریقے سے ایک مشرک باپ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نرم لہجے میں اچھے انداز میں ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں۔ درمیان میں موسیٰ، اسماعیل اور ادریس کا بھی تذکرہ ہے۔ نماز کو برباد کرنا اور خواہشات کی اتباع کرنا یہ نالائق قوم کا جو ہے نالائق قوم کی نشانی ہے۔ پل صراط سے ہر ایک کے گزرنے کا ذکر ہے اور اس کی کیفیت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ آگ لینے گئے طور پہاڑ پر اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرما دی، پیغمبری عطا فرما دی، اللہ سے بات کیے۔ یہ اکیلے پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ سے بات کی، معجزات پائے، فرعون کے پاس گئے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ فرعون سے نرمی سے بات کریں۔ قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا گیا، علم میں زیادتی کی دعا سکھائی گئی، وقل رب زدنی علما، اور اللہ کی یاد سے اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اس کی سزا کا ذکر کیا گیا، دنیا میں اس کی سزا کیا ہوگی اور آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا۔ آخر میں صبر کرنے اور تسبیح بیان کرنے کی نصیحت کی گئی اور دنیا کی چمک دمک سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ حکم ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرے، ان کو نماز کا حکم دے۔ یہ مختصر خلاصہ 16ویں پارے کا سورہ کہف کے آخر میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ میں نے ذکر کیا۔ اب سوال اور جواب کے لیے تیار رہیں۔ 16ویں پارے میں سوال نمبر 1 آج کا، دیوار سیدھی کر دینے کے وقت
خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جب خضر علیہ السلام دیوار کو ٹھہرانے گئے، سیدھا کرنے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ جی یہ سوال ہے. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جب دیوار کو سیدھی کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ اجرت لے لیں. یہ جواب ہے، صحیح جواب ہے کہ اگر چاہتے آپ تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، کچھ بدلہ اس کا لے لیتے. کشتی میں سوراخ کرنے کا راز کیا تھا؟ کیوں کشتی میں سوراخ کیا؟ جی اچھا ہاں صحیح جواب ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتی پر قبضہ کر لیتا تھا اور عیب والی کشتی کو چھوڑ دیتا تھا، تو ان کی کشتی بچ جائے اس لیے سوراخ کیا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال، لڑکے کے قتل کرنے کا راز کیا تھا؟ کیوں قتل کیا؟ جی ہاں بڑے ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کے لیے نقصان اور پریشانی کا سبب بنے گا، اس لیے نافرمانی کا سبب بنے گا، اس لیے انہیں قتل کر دیا. اور یہ اللہ کے حکم سے ہوا، ایسا نہیں کہ وہ علم غیب جانتے تھے جیسا کہ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. بلکہ ایک عالم نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ انہوں نے تقریباً 20 سال تک خواب میں خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا، پھر عوام میں وہ اس طرح کی باتیں کرتے، تو یہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اور آج خضر علیہ السلام موجود نہیں ہے. جو لوگ اس طرح دعویٰ کرتے ہیں وہ سراسر جھوٹا ہے. ان کی وفات ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے. بغیر اجرت کے دیوار سیدھی کرنے کی حکمت کیا تھی؟ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ جی خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے، وہ خزانہ چھپ جائے، کوئی اور نہ لے لے، بڑے ہونے کے بعد یتیم بچے اس سے فائدہ اٹھائے. جی خضر علیہ السلام نے یہ سب کام کیسے کیا؟ کیا ان کے پاس علم غیب تھا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال ہے ذوالقرنین کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ تھے؟ کیا ذوالقرنین نبی تھے یا پھر بادشاہ تھے؟ صحیح جواب ہے ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے. مغرب سب سے پہلے یعنی انہوں نے الگ الگ جگہ پر سفر کیا اور پوری دنیا پر کا سفر کیا انہوں نے. تو سب سے پہلے ذوالقرنین نے سفر کس طرف کیا؟ کون سی طرف گئے وہ؟ ٹھیک ہے. آپشن دو، مشرق مغرب. جی ہاں مغرب کی طرف گئے، صحیح جواب ہے. سب سے پہلا سوال سفر انہوں نے جو کیا وہ مغرب کی طرف کیا. تو دوسرا سفر ذوالقرنین نے دوسری مرتبہ کس طرف سفر کیا؟ اب پہلا جو تھا اس کا اپوزٹ، جی ہاں وہ مغرب تھا، دوسرا مشرق کی طرف. تیسری مرتبہ ذوالقرنین کس طرف گئے؟ جی ہاں یعنی شمال مغرب کی طرف، نارتھ ویسٹ. یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کس نے بنائی؟ یاجوج ماجوج کے لیے کیونکہ وہ لوگ آتے تھے لوٹ کر کے جاتے تھے، تو بستی والوں نے شکایت کی تو بادشاہ نے دیوار بنائی. کون سے بادشاہ نے؟ ذوالقرنین. کس نے بنائی تھی؟ ذوالقرنین نے. ٹھیک ہے. کیا جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن؟ کیا جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا؟ جی ہاں لایا جائے گا، صحیح جواب ہے. کیا کافر کا ہر اچھا کام آخرت میں بیکار ہے؟ جی ہاں صحیح جواب ہے، بیکار ہے. سوال نمبر اس کے بعد ہے جنت الفردوس کس کا بدلہ ہے؟ بالکل صحیح جواب ہے. جنت الفردوس کس کا بدلہ ہے؟ ایمان والوں کا. سارے سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے تو کیا اللہ کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. ما نفدت کلمات اللہ. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جی سورہ کہف کی آخری آیت ہے. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال کرنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. سورہ مریم کے سوالات. سب سے پہلے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا؟ زکریا علیہ السلام
نے جب مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاس رزق آ رہا ہے، چھوٹی بچی، تو خواہش ظاہر کی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مطلب اللہ سے دعا کی. تو کس طریقے سے پکارا؟ ٹھیک ہے، آپشن دیتا ہوں کہ بہت زور سے، بلند آواز سے، چپکے چپکے، خفیہ، چپکے چپکے. صحیح جواب ہے. کیا زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی؟ کیا زکریا علیہ السلام کو پہلے سے کوئی اولاد تھی؟ نہیں تھی. تو ان کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ، یعنی جس کو کوئی بھی اولاد نہ ہو. زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا ادھر سے؟ صحیح جواب یحییٰ. زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ پیدا ہونے کے بعد زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ جی صحیح جواب ہے. اور آج کچھ سنائی دے، کیا بولے؟ دو چیزیں، کتاب اور حکمت. کتاب اور حکمت. مریم علیہ السلام نے فرشتے سے کیا کہا؟ مریم علیہ السلام نے جب بشارت دینے آئے کہ تم سے ایک بچہ ہونے والا ہے، تو اس وقت مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرشتے نے جب کہا کہ آپ کو بچہ ہونے والا ہے، تو مریم علیہ السلام نے فرشتے سے کیا کہا؟ جواب صحیح کیا؟ ہاں یہی جواب تھا کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں، اور میں فاحشہ عورت نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، پھر مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی بول پڑے، تو کیا کہا انہوں نے؟ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا؟ ابھی ذکر بھی آیا، درس میں بھی ذکر کیا گیا. ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، کہا کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو نصیحت کی؟ جی کی تھی. صحیح جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا جب نصیحت کی؟ تو ان کے والد نے کیا کہا؟ قبول کر لیا ان کی بات کو؟ کیا کہا؟ جی انکار کیا اور ان کو نکال دیا. یعنی پہلے ان سے کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی اس بات سے تو پتھروں سے تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے. لارجمنک، ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، یا تو پھر مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، یہ کہا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے آواز دی؟ آواز، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آواز آئی. کون سی جگہ سے؟ پہاڑ. کون سا پہاڑ تھا؟ طور پہاڑ. صحیح جواب ہے. طور پہاڑ کے دامن سے داہنی جانب سے. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ہے. نماز اور زکوٰۃ. انبیاء کے برے جانشین کیا کرتے ہیں؟ جو نبیوں کے برے جانشین یعنی ان کے آنے والے نسلوں میں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ انبیاء کے راستے کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں، برے ہیں نا تو کس کی کریں گے؟ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. کیا پلسرات جو ہے جہنم کے اوپر بنے ہوئے ایک پل کو کہتے ہیں، پلسرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے؟ کیا ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا ہے؟ صحیح جواب. کیا کافروں کے لیے آخرت میں مال اور اولاد فائدہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. مشرکوں کے معبود اپنے ماننے والوں سے کیا کہیں گے؟ مشرکین کے معبود اپنے ماننے والوں سے کیا کہیں گے؟ بیزاری کا اظہار کریں گے، الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے. اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا کیسا ہے؟ کیا اللہ کی اولاد ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا اور بہت بڑا. سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 90 میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے کچھ سوال ہیں آپ کے لیے. قرآن کس کے لیے نصیحت ہے؟
کس کے لیے نصیحت ہے قرآن؟ ایمان والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، صحیح جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس کام کے لیے تھی؟ کیا کیا کام تھے لاٹھی سے؟ سانپ بن گئی، لیکن اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا کرتے ہو، تو کیا کہا؟ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہیں اور ٹیک لگاتے ہیں عصا کے اوپر، تھک گئے تو، اور اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتے ہیں۔ کیا لاٹھی سانپ بن جاتی ہے؟ کیا یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی سانپ بن گئی؟ بن گئی، صحیح جواب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کیسے سفید ہو جاتا تھا؟ سفید کب ہوتا تھا؟ جب صحیح جواب دیا انہوں نے، بغل میں ہاتھ ڈالے تو سفید ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ فرعون کے پاس دوبارہ جانے کے لیے کہا، کیوں؟ فرعون کے پاس سے آ گئے تھے، پھر نبوت عطا کی، پھر واپس فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، دعوت کے لیے، کیونکہ فرعون سرکش بادشاہ تھا، اس کو سمجھانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون تھے، مددگار کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا رول کیا تھا؟ جی، اپنی ماں تک دودھ پلانے کے لیے پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے فرعون کے پاس جاتے وقت کیا بات کی، کس طرح بات کرنے کے لیے حکم دیا؟ فرعون سے کس طرح بات کرنا ہے؟ سختی سے یا نرمی سے؟ نرمی سے۔ فرعون تمام نشانے دیکھنے کے باوجود کیا کیا؟ ایمان لے آیا یا نہیں؟ ایمان نہیں لایا، بلکہ ان معجزات کو کیا کہا؟ فرعون نے کیا کہا؟ معجزات دکھائے تو کیا کہا؟ جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ کیا جادوگر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان لانے والے جادوگروں کو فرعون نے کیا دھمکی دی؟ کیا دھمکی دی تھی؟ ان کے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دے گا۔ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کب نکلے؟ جب اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم دیا، اب عذاب آنے والا تھا، تو کون سے وقت نکلے؟ دن میں یا رات میں؟ کب نکلے تھے؟ دن یا رات؟ آپشن رات میں نکلے تھے۔ اللہ کن لوگوں کو بخشتا ہے، کن لوگوں کو بخش دیتا ہے؟ ایمان لانے والے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ بچڑے کی پوجا کرا کر بنی اسرائیل کو کس نے گمراہ کیا؟ وہ کون شخص تھا بنی اسرائیل میں سے جس نے بچڑے کی عبادت کا حکم دیا تھا؟ اس کا نام، جی ہاں پیچھے سے آواز آیا، سامری، صحیح جواب۔ بچڑے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب آئے معلوم ہوا، پہلے تو اپنے بھائی ہارون کے اوپر غصہ ہوئے، ان کے بال پکڑے، کھینچے، گھسیٹ کر لے گئے، اور بچڑے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا اسے؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97، لَنُحَرِّقَنَّ، ہم اسے جلا کر کیا کر دیں گے؟ پانی میں بہا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری کچھ سوال ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ متقی لوگ ہدایت پائے اور دل میں سوچ پیدا ہو جائے۔ آخری سوال یہ ہے، رب کی یاد سے روگردانی کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124۔ تنگ اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ ان کی زندگی دنیا میں تنگ کر دے گا، اور آخرت میں کس طرح اٹھائے گا؟ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی یاد سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، روگردانی نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ کل انشاءاللہ 17ویں پارے کا خلاصہ لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سوالات میں، قرآن کی ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔